ڈاکٹر عبدالسلام سائنس کی دنیا میں آئنسٹائن اور نیوٹن جیسے عظیم سائنسدانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ پہلے پاکستانی ہیں جنہیں فزکس میں اعلیٰ درجہ کا کام کرنے پر دنیا کا اعلیٰ ترین اعزاز نوبل انعام دیا گیا۔ نومبر 1989 میں ان کا نوبل انعام حاصل کرنا پاکستان ہی نہیں بلکہ تیسری دنیا کے لیے بھی افتخار کی بات ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام 29 جنوری 1926 کو پنجاب کے شہر جھنگ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام چودھری محمد حسین تھا، جو ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں ملازم تھے۔ ان کے والد گھر اور دفتر میں ایک مثالی کردار کے انسان تھے۔ ان کے حسن کردار نے ننھے عبدالسلام کے دل و دماغ کو بچپن ہی سے متاثر کیا اور انہوں نے اپنی زندگی کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ ابتدائی تعلیم جھنگ میں حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالسلام بچپن ہی سے نہایت سنجیدہ تھے۔ اگرچہ فٹ بال ان کا پسندیدہ کھیل تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کھیل کود پر بہت کم توجہ دیتے تھے۔ اپنا زیادہ تر وقت پڑھائی پر صرف کرتے تھے۔ جس کمرے میں پڑھائی کرتے تھے وہیں سو جاتے تھے۔ ان کی چارپائی کے ساتھ ایک میز رکھی ہوئی تھی جس پر اپنی کتابیں اور لیمپ رکھا کرتے تھے۔ ان دنوں جھنگ میں ابھی بجلی نہیں آئی تھی، چنانچہ لیمپ کی روشنی میں پڑھتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالسلام جلد سو جانے کے عادی تھے، لیکن منہ اندھیرے بیدار ہو جاتے اور پڑھائی میں مصروف ہو جاتے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت ہر طرف خاموشی ہوتی تھی، چنانچہ پوری توجہ سے پڑھنے کا موقع مل جاتا تھا۔ وہ اپنا کورس امتحان سے کم از کم 2 ماہ پہلے مکمل کر لیا کرتے اور امتحان سے پہلے کم از کم ایک دفعہ دہرا لیتے۔ 1938 میں جھنگ کالج میں داخلہ لیا۔ اس زمانے میں یہ ایک انٹرمیڈیٹ کالج تھا۔ 1940 میں اسی کالج سے میٹرک کا امتحان دیا اور صوبہ بھر میں اول آئے۔ 1942 میں FA کا امتحان دیا اور نمایاں کارکردگی دکھائی۔ اسی برس انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں BA میں داخلہ لے لیا۔ ان کے مضامین ریاضی، انگلش اور غیر اختیاری اردو تھے۔ عبدالسلام BA میں بھی پنجاب یونیورسٹی میں اول آئے اور تمام مضامین میں بھی انفرادی طور پر ٹاپ کیا۔ 1946 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے MA ریاضی کا امتحان دیا اور 600 میں سے 573 نمبر لے کر اپنی تعلیمی کیریئر میں اول رہنے کی روایت برقرار رکھی۔ حکومت پنجاب نے انہیں اسکالرشپ دیا اور وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کیمبرج چلے گئے۔ سینٹ جان کالج کیمبرج میں ان کا قیام 1946 سے 1949 تک رہا۔ یہاں بھی ان کی تعلیمی کارکردگی حیران کن رہی۔ انہوں نے اعلیٰ امتیاز کے ساتھ BA آنرز ریاضی کا کورس 2 سال میں اور BA آنرز فزکس کا 3 سال کا کورس 1 سال میں پاس کیا۔ انہوں نے کیونڈش لیبارٹری کیمبرج سے نظریاتی طبیعیات میں PhD کی۔ 1951 میں ڈاکٹر عبدالسلام وطن واپس آئے، جہاں انہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں ریاضی کا پروفیسر مقرر کیا گیا۔ یہ دور پاکستان میں سائنس کے شعبہ میں کوئی کام کرنے کے لیے بالکل موزوں نہیں تھا۔ سائنس کی اہمیت کا زبانی اظہار تو کیا جاتا تھا، مگر عملاً اس کے فروغ کی راہ میں روڑے اٹکائے جاتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالسلام تحقیقی کام کرنا چاہتے تھے، لیکن حالات سازگار نہ پا کر امپیریکل کالج لندن چلے گئے۔ وہاں انہیں ابتدا میں لیکچرر اور 2 سال بعد پروفیسر کا عہدہ دے دیا گیا۔ یہاں ڈاکٹر عبدالسلام نے فزکس میں تحقیقی کام شروع کر دیا اور ان کا موضوع طبیعیات تھا۔ انہوں نے اپنے تحقیقی کام میں ہمیشہ ہی بنیادی اہمیت کے مسائل کو اٹھایا اور ان کا خوبصورت حل پیش کیا۔ انہیں 250 کے قریب بنیادی اہمیت کے بین الاقوامی ایوارڈ اور میڈل ملے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو 33 برس کی عمر میں فیلو آف رائل سوسائٹی کا ممبر چن لیا گیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ کائنات میں 4 نہیں بلکہ 3 قوتیں کام کر رہی ہیں۔ اس دریافت پر 1979 میں انہیں دنیا علم کا سب سے بڑا انعام یعنی نوبل پرائز دیا گیا اور آپ دنیا بھر میں مشہور ہو گئے۔ ان کی دریافتوں سے سائنسی دنیا کے نقشے میں پاکستان کا نام منور ہو گیا۔ ان سے زیادہ کسی اور ایشیائی شخصیت کو جدید سائنس کی دنیا میں اتنا احترام حاصل نہیں ہوا۔ انہیں متعدد ممالک میں انعامات اور اعزازات سے نوازا گیا۔ ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان 1959 میں انہیں ستارہ امتیاز اور پرائیڈ آف پرفارمنس دے چکی تھی۔ 1979 میں انہیں اعلیٰ ترین شہری اعزاز نشان امتیاز دیا گیا۔ کائنات میں کار فرما قوتیں قوت کشش ثقل، ایٹمی قوت، کمزور قوت اور برقی مقناطیسی قوت قرار دی جاتی تھیں۔ شہرۂ آفاق سائنسدان آئنسٹائن ان کی مشترکہ بنیاد تلاش کرنے کے لیے 30 برس تک جدوجہد کرتے رہے، لیکن کامیابی نہ ملی۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے ثابت کیا کہ کمزور قوت اور برقی مقناطیسی قوت ایک ہی محرک کی مظہر ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ 4 طاقتیں ایک ہی وحدت سے پھوٹتی ہیں، جن میں سے 2 طاقتوں کو جوڑا گیا ہے اور باقی 2 پر کام ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کا ایک اور کارنامہ اٹلی میں انٹرنیشنل سینٹر آف تھیوریٹیکل فزکس کا قیام تھا۔ یہ سائنسی مرکز دنیا کے سائنسدانوں اور طلباء کو عالمی سطح کے سائنسدانوں سے تعلیم حاصل کرنے اور ان سے تبادلہ خیال کا موقع فراہم کرتا ہے۔ 1964 سے اب تک 40,000 سے زائد سائنسدان اس سینٹر سے استفادہ کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام تیسری دنیا اور خاص طور پر اسلامی دنیا کی پسماندگی پر بہت رنجیدہ ہوتے تھے۔ وہ پسماندگی اور غربت کو کفر کی ایک قسم سمجھتے تھے اور اس کی وجہ سائنس اور علم سے دوری کو قرار دیتے تھے۔ ان کی تمام عمر اس کوشش میں گزری کہ ہم سائنس کی اہمیت سمجھیں اور اسے قومی ترجیحات میں مناسب مقام دیں۔ 1961 سے 1974 تک وہ پاکستان کے صدر مملکت اور پھر وزیر اعظم کے مشیر رہے اور وطن عزیز میں سائنس کی ترقی کے لیے کوشاں رہے۔ نوبل پرائز کی تقریب میں شرکت کرنے والے خاص قسم کا مغربی لباس پہنتے ہیں جسے سول ڈریس کہا جاتا ہے، لیکن عبدالسلام پاکستان کے قومی لباس شیروانی، شلوار اور کھسا پہن کر اس تقریب میں شریک ہوئے۔ وہ اس لباس میں سب سے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ یورپ کے اخبارات نے یہ بات سرخیوں کے ساتھ شائع کی اور لکھا کہ یہ لباس سول ڈریس سے کہیں بہتر ہے۔ نوبل پرائز کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی انعام لینے والے نے اس تقریب میں اپنا قومی لباس پہنا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کی زندگی اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے مسلسل جدوجہد کا بھرپور مظاہرہ رہی۔ وہ پاکستان جیسے ممالک میں سائنس کو فروغ دینے اور یہاں ایک سائنسی ماحول پیدا کرنے کے لیے مستقل بے قرار رہے۔ اٹلی میں ان کا قائم کردہ سینٹر تیسری دنیا کی سائنس پر وہ عظیم احسان ہے جسے نسل در نسل یاد کیا جاتا رہے گا۔ اس مرکز کے قیام میں انہیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور بڑی طاقتوں کی محاذ آرائی سے کس طرح خود کو سرخرو کیا، یہ ایک طویل داستان ہے۔ یہ مرکز عبدالسلام کے عزم، جدوجہد اور جذبہ صادق کا عکس ہے۔ یہاں ہر سال تیسری دنیا سے ہزاروں سائنسدان آتے ہیں اور ماہرین سے فیض یاب ہو کر واپس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو پاکستان، برطانیہ، اٹلی، پیرو، وینزویلا، پولینڈ، اردن، ترکی، بھارت، بنگلہ دیش، نائجیریا، فلپائن، سوڈان، اسپین، امریکہ، کینیا اور ارجنٹائن نے اعزازی ڈگریاں دیں۔ دنیا بھر سے متعدد ایوارڈ کے علاوہ انہیں نشان امتیاز پاکستان، نشان اینڈ ریز بیلو وینزویلا، نشان استقلال اردن اور نشان میرٹ اٹلی جیسے اعزاز ملے۔ دنیا کی 6 یونیورسٹیوں میں ان کا تقرر ہوا، جبکہ دنیا بھر کے اعلیٰ تعلیمی ادارے انہیں خصوصی لیکچرز کے لیے مدعو کرتے رہتے تھے۔ پاکستان کا یہ مایہ ناز فرزند طویل بیماری کے بعد 21 نومبر 1996 کو انگلستان میں انتقال کر گیا۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں پاکستان میں دفن کیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کی وفات کی پہلی برسی کے موقع پر اٹلی کے شہر ٹرسٹی میں انٹرنیشنل سینٹر آف تھیوریٹیکل فزکس کا نام تبدیل کر کے عبدالسلام سینٹر رکھ دیا گیا۔